زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. اور آپ کو اگر کم لگ رہی ہو نا نیکیاں تو میں اس کو بڑھوا بھی سکتا ہوں. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، پھر مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے. باپو تشریف رکھتے ہیں، برکت والے انسان ہیں. مجھے اللہ کا شکر ہے انسانوں کے بارے میں بہت فرق ہے. اللہ کا فضل ہے، چونکہ میں نے آج تک کسی سے دھوکہ نہیں کھایا. صحیح بتا رہا ہوں. انسانوں کو میں بہت پہچانتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے نہیں، اپنے حضور کی سنت کے مطابق پہچانتا ہوں. فرمایا جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے. حضور سے تو بولو تکبر سے بری ہے. تم میں بہتر وہ ہے جو سلام کرے. اب ماشاءاللہ میں نے دیکھا باپو اپنی گاڑی میں آئینہ نیچے کر کر کے اس گاڑی میں بیٹھ کے، جبکہ اس گاڑی میں بیٹھ کے تو بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا. کچھ تو بڑے متکبر ہو جاتے ہیں لوگ. اور جہاں آئینہ نیچے کر کر کے 4 مسلمان کھڑے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھنا یہ مرنے کے بعد کے اعمال ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو دولت کبھی کوئی کسی کی یاد نہیں کرتا، یہی یاد کرتا ہے کہ بندہ کتنا اچھا تھا، کتنا وہ ہمبل تھا، اور کتنا اس کے اندر یہ شرافت پائی جاتی تھی کہ حضور کی سنت ہے کہ جب کوئی ملے تو سلام کرو. اور بابا فرید کہتے ہیں سلام کرتے بھی رہو اور سلام لیتے بھی رہو، اور سلام زیادہ کرو. اس وجہ سے کیا پتا کون وعلیکم سلام والا ایسا مل جائے جس کا قبول ہونے والا ہو، ہے نا. اب بتائیں اب آپ کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. میں نے تقریر تو دیکھو کرنی ہے ہی، مگر میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں ترنم کے ساتھ. اجازت ہے؟ دیکھیں میں یو پی کا رہنے والا ہوں. یو پی میں جو بھی کام ہوتا ہے شور شرابے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا زیادہ زور سے کہیے، مگر کم سے کم اتنی زور سے تو کہیے کہ اگر ادھر آس پاس کوئی بلا ولا ہو تو وہ یہاں سے نکل جائے. ذرا زور سے بولو یا حسین، سبحان اللہ. یا حسین خدا کی قسم کوئی بھی الحمدللہ جنتیوں کا نعرہ ہے یا حسین. الحمدللہ. میں نے یہ شعر یہ 3 دن پہلے کہے ہیں، مطلب عمر کم ہے اشعار کی. میں نے مطلب ایک دن بیٹھے بیٹھے سے کہہ دیے. تو میں ممبر پہ جا رہا تھا تو کمرے پہ تیاری کر رہا تھا تو بیٹھے بیٹھے ٹیپ ہو گئے شعر. اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں اپنے باپو کی نظر کرتا ہوں سارے اشعار، آپ سب لوگوں کی نظر پڑھ دوں 2-3 شعر. دیکھیں آپ کو بتاؤں میں، لوگ کہتے ہیں ہم اسلام بڑا سیکھ گئے، اور میں اسلام بتاؤں آپ کو، اور میں اپنی بہنوں کو بتاؤں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ایک کاسمیٹک پہ جو محنت کرتی ہیں نا عورتیں خوبصورت ہو جائے. ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا اور 22 سے 23 سال تک کہ یہ عورتیں خوبصورت بندہ کیسے ہو سکتا ہے، کون سی کریم سے، کون سے فیس واش سے، کون سا ایسا لوشن ہے جو چہرہ خوبصورت بناتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بھی ایسا صابن نہیں جو خوبصورت بنائے، کوئی بھی ایسا فیس واش نہیں جو خوبصورت بنائے، کوئی ایسی کاسمیٹک نہیں جو خوبصورت بنائے. وہ کہتے ہیں انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، اور تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ مسلز کسی بھی کاسمیٹک سے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف مسکرانے سے ایکٹیو ہوتے ہیں. اور مسکرانا میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی ریسرچ کیا کہ کن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے 100 لوگوں پہ ریسرچ کیا. تو انہوں نے بعد میں بتایا کہ خدا کی قسم انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کسی کی 90 سال عمر، کسی کی جو ہے 100 سال، کسی کی 10 سال. ان سب سے پوچھا آپ نے کون سی ورزش کی؟ انہوں نے کوئی ورزش نہیں کی. ریسرچ میں انہوں نے پوچھا آپ نے کیا پرہیز کیا؟ کوئی پرہیز نہیں کیا. اب جب انہوں نے مزید ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے. اللہ نے ان کی عمر اسی وجہ سے بڑھا دی. اور حضور نے فرمایا کہ تم اگر اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو گے تو اللہ تمہاری عمریں بڑھا دے گا. زور سے تو بولو. 2 چیزیں، 2 سنتیں پتہ چل گئی نا کون سی؟ ایک تو سلام کرنے والی، مسکرانے والی، اور سلوک اچھا کرنے والی. میں ایسے ہی بولتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسی ہلکے ہلکے بولتا ہوں، سمجھ آ رہا ہے؟ میں زور سے بھی بولوں گا، ہے نا، بولوں گا. ابھی 2-3 شعر پڑھو. بھائی آپ کھڑے ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ تھک جاؤ گے. نہیں جاؤ مت، ادھر آ جاؤ.
نہیں کھڑے رہو، چلو کھڑے رہو، کھڑے رہو، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے ان کو کوئی سزا دی گئی ہے، باقی سب لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لگ رہا ہے. ذرا زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. دین محمدی کا اجالا حسین ہے، دین محمدی کا اجالا حسین ہے، دین محمدی کا، دین محمدی کا اجالا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، شیر خدا کے گھر کا وہ، بولو نا بیٹا حسین، اس کی ردیف بھی حسین ہے، آپ کو اتنا پڑھنا ہے، بیٹا حسین. گجرات کے لوگوں آپ انقلاب لانا جانتے ہو، اگر یہ شعر اچھے سے سن لیں گے تو مجھے بڑا لگے گا کہ واقعی میرا شعر کا احترام کر لیا. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے. کیونکہ ہمارے سینوں میں. اچھا یہ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے تو سمجھ میں آ جائے. یزید کے بھی کچھ حامی لوگ ہیں مگر اس کو ایک دم اس کا اپنا کہتے نہیں، اس کو کرتے ہیں. یہ شعر سمجھتے ہیں، اس کو بھی اس یزید کے اپنا نہ کہہ سکے، اس کو بھی اس یزید کے اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، حسینیت زندہ باد. آخری شعر پڑھتا ہوں، اللہ کرے تو آپ کے سمجھ میں یہ شعر بھی آ جائے گا. اللہ کرے پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین، ہم عاشقوں کے سینے میں، پڑھو نا، ہم عاشقوں کے سینوں میں، اور خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے.
یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک حکم کریں، انگلش میں ایک فلسفی ہے، اس کا نام ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، یعنی چیزوں کا، کسی بھی چیز کو ایک دم شہرت نہیں ملتی۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی ایک دم ودھائک بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، اس کی پوری زندگی کی محنت اس کے پیچھے ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کوئی ایک دم انجینئر بن گیا، اس کی پوری زندگی کی صحیح کوشش اس کے پیچھے ہے۔ اس کو اور ہلکے سے سمجھا دوں، ایک دو گٹکا کھانے سے اگر کسی کو کینسر ہوتا تو بندے نہیں کھاتے، 15-20 سال لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آپ کے منہ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا، پھر بندہ کہتا ہے میں نے یہ چھوڑ دینا ہے گٹکا، ڈاکٹر کہتا ہے اب تو آپ نے دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، یہ گٹکا چھوڑنے کی بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایک دو سگریٹ پینے سے اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا تو کوئی بندہ سگریٹ نہیں پیتا، ہاتھ نہیں لگاتا، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے بچے یتیم ہوتے ہیں، پھر جا کے گھر اجڑتا ہے، پھر کچھ ختم ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب بالکل سادہ سا ہے کہ ایک مسجد کا امام بننے کے لیے انسان کو 20-25 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حسین شہید اعظم ایک دم بن گئے، یہ اس کی جلد بازی ہوگی، جو کہ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات مت کرو، پوری بات کرو۔ پہلے علی نے مدینے میں باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں بولو؟ اب مجھے بتاؤ، ابھی ریسرچ ہوا، ایک اور کم کریں، ایک اور کم کر سکتے ہیں، آواز تھوڑی بڑھا دیں، اب میری طرف توجہ کریں۔ ایک ریسرچ یہ ہوا کہ یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ پاگل ماں کے پیٹ سے، تو اس پر بھی ہاورڈ نے تقریباً 32 سے 33 سال ریسرچ کیا، بڑے بچے انہوں نے دیکھے، ان بچوں پر ریسرچ کیا، باقاعدہ ان کے چیک اپ ہوئے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے حساب سے 80% یہ وہ بچے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا پاگل ہوتے ہیں جن کے باپ نے دوران حمل اور پریگنینسی میں، پریگننٹ مومنٹ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور مارا۔ اس جنگلی جانور کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں، اس کے پیٹ کے بچے پر اس کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے کہ وہ اپنا توازن کھو کے یہ تیرا انعام لے کے باہر کو آیا ہے۔ یعنی باپ نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو مارا اور بیٹے کے دماغ پہ اس کا اثر ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جب پریگنینسی میں عورتیں جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بچوں کے اندر آئرن زیادہ آئے تو تم ایسا کرنا کہ زیادہ آپ بادام کھانا، اگر یہ چاہتی ہو کہ زیادہ ان کے اندر طاقت پر بچے پیدا ہو تو آپ ایسا کرنا کہ سیب کھانا، اگر وٹامن ڈی کی چاہت ہے کہ بچہ وٹامن ڈی کے حساب سے مرضوں سے لڑنے کی دعوے کی زیادہ طاقت رکھے تو تم ایسا کرنا آپ ایسا کرنا کہ آپ امرود کھا لینا، امرود سے وٹامن ڈی بڑھتا ہے، آپ اگر سنترا کھائیں گے وٹامن سی بڑھے گا، اور اگر ٹینشن میں رہو گی تو بچے کو ٹینشن ہوگی، اگر تم پریشان رہو گی تو بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن اگر ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح ذرا یار، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے مار رہا ہے، اس جاہل کو کیا پتا کہ اس کے بچوں کے دماغ پہ کتنا خطرناک اثر جا رہا ہے اس کا۔ یہ جو کمروں میں تم مارتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کیمرہ لگا ہے، بچہ جو پیدا ہوا ہے کیا سمجھ رہے ہو اس کو؟ بچے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کچھ ایسے ہی، ارے جانور کا بچہ تو 3-5 منٹ میں اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اس راز کو کوئی سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ جانور جانور ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جانور کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 2-3 منٹ میں ماں کو پہچان رہا ہے، اور یہ بچہ ہے جو پہچان نہیں رہا ہے، بالکل بغیر پہچان کے پیدا ہوا ہے۔ آپ
آپ نے کبھی توجہ کیا میرے بچے بگڑ گئے ان کے بگڑ گئے؟ آپ خود بگڑے ہوئے کیا کم ہے جو آپ کے بچے بگڑ گئے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیسے آپ کا بچہ نماز پڑھے گا؟ آپ کے بچے نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، چیک کرو، تم نے ضرور اس کے سامنے اپنی بیوی کو مارا ہوگا۔ یاد رکھو ایک باپ ایک کردار پیدا کرتا ہے، ایک ماں ایک کردار پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک ماں زبان چلاتی ہے تو اس کی بیٹی بھی زبان چلاتی ہے، ایک باپ ہاتھ چلاتا ہے تو اس کا بیٹا بھی ہاتھ چلاتا ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کہ بچہ انسان کا پیدا ہوا ہے تو پہچان نہیں رہا ہے، اور انسان جانور کا بچہ پہچان رہا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے اللہ نے بچہ دیا ہے مگر وہ بالکل جو ہے کوڑا کاغذ دیا ہے۔ اب جو تو اس پہ لکھے گا وہی لکھ جائے گا، تو جو چاہے اس پہ لکھ دے، جو چاہے تیری طبیعت اس پہ لکھ دے، تو اسے بیکار بنا دے، تو اسے گانے سنا سنا کے اسے بالی ووڈ ہیرو کا عاشق بنا دے، یا پھر نبی کی نعتیں سنا کے مدینے والے کا عاشق بنا دے، یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے میرے بھائی۔ تو اس بات کو کیوں کہتا ہے کہ تیرا بچہ بگڑ گیا؟ تو یہ بتا تو نے کتنی کمی کی ہے بگڑنے میں؟ میری طرف توجہ کرے آپ حضرات اور غور کرے میری اس بات پر۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بچہ بولنا شروع ہو، یعنی بولنا، جب بچہ آپ کا بولنا شروع ہو تو وہ کہتے ہیں اس کو گود میں لینا اور تجربہ کرنا، اس سے کہنا اللہ اللہ اللہ، یعنی بچہ بھی صرف بولنا جانتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ آپ کو رسپانس کرتا ہے ابا 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 ابا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے۔ دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا، میں نے اسے تیرا نام سکھایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عدد غوث اعظم۔ اب گھر بن گیا سنیما گھر پاکستان کی، معاذ اللہ وہ جو ان کے سیریل ہیں ان کے عاشق عورتیں پیدا ہوئی ہمارے یہاں پر، اور ان بیہودہ پاکستانیوں سے بھی پوچھو کہ تم انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہو، انڈیا پہ یہ ہو رہا ہے۔ ایک پاکستانی ہم سے ملا عرب میں، کل کا آپ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اپنا دیکھو نا، چیک کرو یار، ہمارے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم تو خود اپنے آپ کو چیک کرو نا، ہمیں چھوڑ دو، ہمارے لیے معاملہ ہے وہاں پر۔ بولے کیا؟ میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ تم نے اسلام کے نام پر یہ مذہب بنایا ہے، یہ تمہارا ملک بنا ہے، تو یہ بتاؤ یہ تمہارے یہاں جو ناٹک بن رہے ہیں یہ کس نام پہ بن رہے ہیں؟ یہ تمہاری فلمیں، تمہاری لگ رہا ہے آگے سید لڑکی کے آگے اور وہ نچ رہی ہے فلم میں، تم کو شرم نہیں آئی؟ نبی کے نام پر ملک بنا کے نبی کی نام کی لڑکیوں کو اپنے سیریلوں میں اور فلموں میں نچا کر۔ پاکستانیوں ہمارے بارے میں سوچنا بند کرو، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ ارے تم نے بنا کے بھی اسلامی ملک کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے تم۔ تمہارے اسلام آباد کی مسجد میں بم پھوٹ جاتا ہے، تم عام نمازیں پڑھنے جاتے ہو، گھبراتے ہو کہیں ایسا نہ کوئی بم نہ پھوڑ دے، کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور ہم اپنے یہاں پر اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں، عید اور بقرعید کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہماری حفاظت غیر مسلم کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی راجا کی نہیں، اجمیر کے خواجہ کی حکومت ہے۔ ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان۔ اچھا یہاں کے لوگوں کے بھی دماغ ہی خراب ہے، وہ مسلمان کو دیکھ کے پاکستانی کہتے ہیں اور وہاں کے ہندوستانی کہتے ہیں۔ پاسپورٹ کہہ رہا ہے ہندوستانی، بے وقوف کہہ رہا ہے پاکستانی۔ مطلب پاسپورٹ آفس کی مانے یا تیری مانے بے وقوف؟ جنگل انگل سے آیا ہے کیا؟ اب ذرا میری طرف سے زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو آپ کو بری لگے، مگر کچھ باتیں کر بھی جاؤں تو برداشت کر لینا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ اب توجہ کرو، اب میری بات پر توجہ کرو۔ یعنی ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑھتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں اپنے کھیل رہا تھا، بچے کھیلتے ہی ہیں، تو کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا تو میری ماں روٹی بنا رہی تھی، تو اس نے کہا نماز پڑھنے جا۔ اچھا مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں 10 سال کا ہو گیا، جب نماز پڑھنے جا میں نہیں گیا۔ پھر میں نے کہا نماز پڑھنے جا، اس نے میری ماں نے کہا نماز پڑھنے، میں نہیں گیا۔ پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے جا، پھر میں نہیں گیا۔ کہتے اس بار اس نے غصہ کیا، جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کہتے میں پھر بھی میں نہیں گیا، کھیل رہا تھا، کھیل میں مجھے نہیں پتا۔
میری امی کو غصہ آ گیا، اس نے اتنی زور سے اٹھی، روٹی گر گئی، اس نے زور سے چیمٹا روٹی کا میرے سر پہ مارا، کہتے ہیں اندر بیٹھ گیا، خون نیچے گرا۔ میں بچہ 10 سال کا کانپ کے بولا اماں اب نہ ماننا چاہ رہا ہوں، اب نہ ماننا۔ کانپتا ہوا گیا، اس نے سر پہ میرے رومال بنائے، پک نماز۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میری ماں کا انتقال کا وقت تھا، میں نے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا میری ماں ایک دن بچپن میں تو نے میرا سر پھاڑا تھا، بڑا مجھے تکلیف آج تک ہے، یہ بتا روٹی کی تو نے فکر نہیں کی، میرا سر کیوں پھاڑا تھا؟ تو میری ماں آنکھوں میں آنسو لا کے رو کے سے میرا سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے لال مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ وہ کون مائیں تھیں جن کے مسلح راتوں کو بچتے تھے؟ اب کہتے ہیں فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی۔ لڑکیاں ناک کٹا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لڑکی نے تو سر بلند کیا ہے ہمیشہ اپنے باپ کا، مگر باپ نے اگر لڑکی کو وقت ہی نہیں دیا۔ حضور کیسا وقت دیتے تھے؟ سیدہ آ رہی ہیں، طیبہ آ رہی ہیں، طاہرہ آ رہی ہیں، عابدہ آ رہی ہیں۔ حضور سیدہ آئیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، نہ صرف اٹھ کے کھڑے ہوئے بلکہ پیشانی کو چوما اور سونگا بھی، اور کہا فاطمہ تمہارے اندر سے مجھے جنت کی بو آتی ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا؟ آپ نے کیا کیا یہ بتا رہا ہوں۔ گھر میں بڑا سا LED لگا ہے، اس میں رقص، گانے، ڈرامے، باجے کی فلم چل رہی۔ اب وہ فلم میں ماں بڑی سیریس ہے، جیسے ہی کوئی ایموشنل سین آتا ہے امی رونے لگتی ہے، بیٹی اپنی ماں کو نوٹس کر رہی ہے۔ جب ہیرو ہیروئن بھاگتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اماں بڑی خوش ہو جاتی ہے، اس کے بعد پان لگا کے کھاتی ہے، اور وہ لڑکی بڑی خوش ہے کہ میری ماں بڑی خوش ہے۔ اب وہ لڑکی بچپن سے لے کے جوانی تک یہی خرافات دیکھتی رہی، اس بے غیرت، بے حیا اور بدبخت عورت کی گود میں اس نے دیکھا کہ ہیرو ہیروئن ملتے ہیں امی خوش ہوتی ہے، نہیں ملتے تو امی روتی ہے، اس نے وہی کر دیا، وہ بھاگ گئی۔ اب اس نے جب وہ بھاگی تو بولے ناک کٹا دی۔ خدا کی قسم بے غیرت عورت، اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بچی ناک نہ کٹاتی بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دیتی۔ راستے تو خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے۔ مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب کچھ ایسے نام ہیں، نام لے دو فضیلت خود ہی بیان ہو جاتی ہے۔ زور سے بولو علی، بولو علی۔ علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ حضور نے فرمایا علی اور میں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے۔ علی تیری میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ زور سے بولو بولو۔ فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا ذکر کرنا۔ حضور جانتے تھے ایک دور ایسا بھی آئے گا ذکر پر بھی پابندی ہوگی، تو پھر فرمایا علی سے محبت کرنا بھی عبادت۔ فرمایا علی مومن تیری بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا اور منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ علی سے بڑا پہلوان دنیا میں پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ہوا میں فائر کر دیے ہیں۔ آپ کو کیوں سوچ رہے ایسی کہہ دیا؟ نہیں، آپ دیکھو اسلام کی پہلی جنگ اٹھاؤ، 313 چلے ہیں اور 1000 کے مقابلے میں جب اللہ کی نصرت آئی ہے تو ان 313 نے 1000 کو جب بھگا کے مارا ہے، اور ان میں مارنے میں 70 لوگ مارے گئے۔ ان 70 کفار مکہ میں 312 نے مل کے مارے تھے، 312 نے مل کے مارے تھے 35، اور اکیلے مولا علی نے مارے تھے 35۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کوئی بولے تو صحیح یار، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ اچھا سنیں، علی سے پوچھا آپ کون سی ورزش کرتے ہیں؟ یہ جو لڑکے جاتے ہیں ڈولے شولے بنانے، اپنی ترکیب بنانے، موٹے ہونے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، یہ ایسے پاؤڈر کھا جاتے ہیں کہ ان کے دل کے دورے بھی پڑ رہے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، یہ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں اتنا پسینہ آپ آ رہے ہو۔ مولا علی سے پوچھا آپ کون سی ریاضت کرتے ہیں، یعنی آپ کی ورزش کیا ہے؟ پر میں کوئی ورزش نہیں کرتا، میں ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ او یار آپ کو تو بہت زور سے بولنا تھا، آپ بڑے ہلکے بول گئے، میں تو پھر تقریر نہیں کروں گا، زور سے بولو ذرا بھائی، کتنی بار؟ 1000 بار۔ جتنے جم میں نوجوانوں اپنے پسینے بہائے ہیں، اتنے مسجدوں میں بہائے ہوتے تو اللہ نے ولی بنا لیا ہوتا تمہیں۔
بڑی لمبی عبادتیں کرو، اللہ نے چاہا صحت اچھی رہے گی۔ اچھا مگر یہ عورتیں بھی آج کل مارننگ واک پہ جا رہی ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کبھی آپ سمجھ رہے ہو کہ میں اعتراض کروں؟ نہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، ایک عورت صبح ناشتہ بچے کے لیے بنانے اٹھی ہے، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دوپہر کے کھانے میں لگ گئی ہے، پھر دوپہر کے اس نے برتن بھی دھوئے، پھر وہ اس نے کپڑے بھی دھونے شروع کر دیے، پھر اس کے بعد صفائی کی ہے ساری چیزیں، پھر شام میں اس نے جو ہے نا وہ کھانا بنایا، پھر کھانا بنانے کے بعد پھر وہ رات کو سو گئی ہے برتن دھو کے۔ اب صبح کو کوئی کہے اس سے چلو مارننگ واک پہ جائے گی؟ جائے گی؟ اب جب کھا رہی ہے کچھ کر نہیں رہی تو مارننگ واک پہ جائے گی اور کہاں جائے گی؟ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر جاتی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ میک اپ کر کے جو جاتی ہیں، یہ آج تک فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ 4 بجے 4:30 بجے یہ میک اپ کر کے عورتیں کیا جاتی ہیں؟ توجہ تو کریں میری طرف۔ مولا علی فرماتے ہیں 1000 رکعت نماز نفل، اور مولا علی کی شادی ہے، شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ سے، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ الزہرا سے شادی ہوئی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر آیا، اور جب اپنے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کچھ پریشان ہے، میں نے پوچھا کیا بات ہے سیدہ؟ کہا ہمارے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا چلو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سیدہ فاطمہ نے منت مانگی، اے اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے، اے اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے، میں 3 نفلی روزے رکھوں گی۔ علی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ آمین کہہ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر دعا کرنے والا علی ہو اور فاطمہ آمین کہہ دے تو پھر دعا کا حال کیا ہوگا؟ اور آج ہماری عورتوں کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں گی، اس کے پاس اس کے پاس، ادھر ادھر، نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھیں گی، ادھر ادھر بھاگی پھریں گی۔ ارے تمہیں تو اکیلا حضور نے اپنی بیٹی کو تمہیں دکھایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کی طرح کرو، جیسے وہ چلتی ہے ویسے چلو، جیسے وہ بولتی ہے ویسے بولو، جیسے وہ عبادت کرتی ہے، ارے بولو تو صحیح ذرا یار، ایسے عبادت اب میری طرف غور کیجئے گا، آپ سارے لوگ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری طرف غور کیجئے گا، ایسی عبادت کرو جیسے وہ عبادت کرتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میری بیوی نے، ہم نے دعا مانگی، اللہ نے ہمارے بچوں کو شفا دے دی۔ صبح کے وقت میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی لڑکی کو یہ لقب نہیں ملا جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا کیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا فاطمہ کو ام ابیہا، اے فاطمہ تو ایسی لگتی ہے، فاطمہ تو اتنا محبت کرتی ہے اپنے باپ سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھے دیکھ کے مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت خاتون جنت، رفعت خاتون جنت۔ واہ واہ واہ، زور سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ عرض کیا میں کر رہا تھا، میں نوجوانوں ذرا غور کرو، صبح کو سحری کا وقت ہو گیا، اہل بیت نے سحری کر لی، اہل بیت نے کائی سے سحری کی ہے، بہت زیادہ ہماری طرح کے، ہمارے مرغن کوئی غذا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ تلا ہوا سامان وہاں پہ نہیں ہے، اور ہماری طرح انہوں نے کوئی کھایا وایا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پانی سے روزہ رکھ لیا ہے، اور مولا کائنات مولا علی پانی سے روزہ رکھنے کے بعد، امام حسن نے پانی سے روزہ رکھنے کے بعد، سیدہ فاطمہ نے پانی سے روزہ رکھنے کے بعد، اب صبح کو مولا علی اٹھ کے گئے اور مزدوری کر کے شام کے وقت میں کچھ جو لے کر کے آئے ہیں، اور ان جو کو سیدہ فاطمہ نے چکی پر پیسا ہے، اور پیسنے کے بعد پھر شام کے وقت میں دسترخوان لگا ہے، اذان کی آواز کا انتظار ہو رہا ہے، بغیر سحری کا پہلا روزہ ہے، اذان کی آواز آئے، مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک مسکین کی آواز آئی، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ میں بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میری ماں فاطمہ نے سب سے پہلے روٹی اٹھائی اور کہا لو میرے بدلے کی حسن دے کے آ جاؤ۔ حضرت علی بولے نہیں لو میرے بدلے کی بھی دے کے آؤ۔ حسن حسین کہتے پھر ہم نے حسنین کہتے ہم نے کہا، ہم دونوں بھائیوں نے کہا پھر ہم ہی کیوں کھائیں گے، ابا آپ ہمارے بدلے کی بھی اسے دے کے آ جائے۔ سب نے اب سارا کھانا اٹھا کے دے دیا، پوری رات پھر گزر گئی۔ حضرت علی فاطمہ السیدہ خاتون جنت نے صبح کو پھر سحری کرا دی، اور پھر وہ پانی کی سحری کروا دی گئی، اور پھر پانی کے بعد پھر مولا علی دوسرے دن چلے، پھر مزدوری کرنے چلے۔ آج کوئی غریب انسان، کوئی پریشان انسان رکشہ قلم چلانے جائے تو اپنا دل تھوڑا نہ کرے۔ آج کوئی آدمی مزدوری کرنے کے لیے جائے تو یہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے نہ جائے، کیونکہ مزدوری ایسا کام ہے جسے کرنے کے لیے مولا علی جایا کرتے تھے، مولا علی جایا کرتے تھے۔ اور کسی کا باپ اگر مزدور ہو تو وہ اپنا دل تھوڑا نہ کرے، کسی کا بہنوئی اگر مزدوری کرتا ہو، رکشہ چلاتا ہو تو دل تھوڑا نہ کرے، اور وہ اسے بتانے میں شرم محسوس نہ کرے اپنے باپ کا نام، ارے اپنے باپ کا نام وہ چھپائے جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو، وہ اپنے باپ
بیٹا اپنے باپ کا نام نہیں چھپائے گا، وہ اپنے بہنوئی کو اپنانے سے نہیں گھبرائے گا۔ جس کا بہنوئی نیک کام کرتا ہو وہ اپنائے گا، جس کا بہنوئی کرنل ہو، جس کا بہنوئی سفاق ہو، جس کا بہنوئی سود کھاتا ہو، جو سود کا کاروبار کرتا ہو، وہ اس کا بیٹا وہ اس کا باپ گھبرائے، وہ کیوں اس کا بیٹا کیوں گھبرائے گا؟ مولا علی کہتے پورے دن مزدوری کر کے پھر میں شام کو آیا ہوں، اور پھر میری بیوی نے 2 دن کی بھوکی نے سیدہ نے پھر چکی چلائی ہے، اور میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، یہ میں کسی عام عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس فاطمہ الزہرا کی بات کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم لڑکیاں بڑے بڑے گھروں میں پیدا ہوئی ہے اور وہ بڑا فخر کرتی ہے، میں فلاں کی بیٹی ہوں، میں فلاں کی بیٹی ہوں، مگر دنیا میں کائنات میں کوئی عورت اس لائق نہیں جو برابر میں کھڑی ہو کے کہے کہ میں بھی فاطمہ کی طرح ہوں گی۔ اس وجہ سے یہ لڑکیاں اپنے اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئی ہے، مگر فاطمہ رسول کی وقار کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ رسول کے دل کی ٹھنڈک ہے، نبی کے دل کا چین ہے۔ سیدہ کون ہے؟ سیدہ کون ہے؟ طاہرہ کون ہے؟ عابدہ کون ہے؟ میں اسی خاتون جنت کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میاں پھر چکی چلائی ہے۔ کون چکی چلانے والی؟ فاطمہ۔ کسی عام چکی چلانے کی بات کر رہا ہوں؟ خدا کی قسم صوفیہ نے لکھا ہے یہ پوری دنیا کے غیر مسلم ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنا بھی رزق کھا رہے ہیں یہ چکی ہے فاطمہ کا صدقہ ہے۔ سیدہ نے چکی چلائی ہے، پھر کھانا تیار ہو گیا۔ ہم لوگ افطار کا وقت میں کیا کرتے ہیں؟ یہ سوالا شربت، یہ سوالا شربت، کتنی چیزیں کھاتے ہیں۔ غلط نہ کھایا کرو، بہت کم۔ میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں، بہت کم کھانے سے روکو اپنے آپ کو۔ پہلی بدعت جو مدینے میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اما عائشہ کہتی ہیں لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھانے لگے تھے۔ صحتیں اپنی سنبھالو، فٹ رہو بالکل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا وزن کم نہیں ہو رہا، میں کھانا کم کروں۔ میرا جب وزن بڑھنے لگتا ہے میں چھپا کے فاقے کرنے لگتا ہوں، 3-4 فاقے ہوتے ہیں، ختم وزن۔ یہ سنت ہے، سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ نے وہ پھر چکی چلائی، پھر کھانے کا انتظام کیا۔ پھر انتظار ہو رہا ہے بلال اذان کیوں نہیں پڑھتے ہیں، مگر بلال کی اذان سے پہلے کہ یتیم کی آواز آئی، میری ماں بھوکی ہے، باپ مر گیا، میں یتیم ہوں، میں نے سنا ہے نبی کی بیٹی یتیموں پہ بڑی مہربانی کرتی، فاطمہ بڑا نواز، کیا دے سکتی ہے مجھے کچھ؟ نبی کی بیٹی نے دوسرے دن بھی اٹھا دیا، اللہ اکبر، اٹھا کے دے دیا، یتیم چلا گیا لے کے۔ تیسرا دن ہو گیا، مولا علی کہتے ہیں تیسرے دن میں مزدوری کرنے نکلا۔ ایک حدیث الگ سے سناتا ہوں، یہ حدیث میں نے مدینے میں پڑھی تھی 21 رمضان کو، مولا علی کی شان، مولا علی کو پڑھ رہا تھا تو پڑھی، اور سامنے گنبد خضرا تھا، ایسے سامنے حضور کا گنبد اور افطار کا وقت، اور یہ حدیث میرے سامنے ہے، اور جو پہلی بار پڑھی ہے اس کا مزہ اب تک ہے، دل کو عجیب سی جھنجھوڑتی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر 15 دن کے بعد آیا، کتنے دن کے بعد؟ کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا، کسی ٹوٹکے والے میاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی میری بہن نہیں، نہ غلط، بالکل نہ جا، بالکل نہیں، یہ سب ڈھونگی ہیں بے وجہ میں، یہ لوگ تعویذ وہ لوگ دے رہے ہیں اکثر جن کے گھروں میں وہ برکت کے تعویذ وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے، اس سب سے باہر نکلو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بہنوں سے، میری بیٹیوں ایک ہی طریقہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا، یہ دنیا کو فاطمہ الزہرا نے پیغام دیا ہے کہ پوری دنیا میں خادم یہ پیغام لے کے آئے اپنی بہنوں تک، اپنی بیٹیوں کو دو، شوہر جب آئے تو مسکرا کے سلام کر دو، پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، نہ پھر طلاق ہو نہ پھر جھگڑے ہو۔ کتنی اچھی بات ہے کہ شوہر آئے، اور یہ تو بڑا دن بھر ٹھیک بیٹھی رہیں گی، شام کو شوہر کے آنے کا وقت ہوگا منہ بنا کے بیٹھ جاتی، کچھ بدبخت قسم کی منحوس عورتیں ہوتی ہیں، میرے الفاظ ان کے جرم سے کم سخت ہیں، ہے نا، اور یہ چاہتی ہے کہ برکت ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میری بہن یہ کیا پاگل پن ہے کہ تو پارٹی میں جاتی ہے تو کپڑے اچھے پہن کے جاتی ہے، یہ کیا پاگل پن ہے تیرا کہ تو شادی میں گئی ہے تو اپنے کپڑے پہن کے اور اپنے مرد کو دکھا رہی ہے تو وہی میلے کچیلے بیکار سے کپڑے، ارے تو دوسروں کے لیے سجے گی تو یہ حرام ہے، مگر میرا امام بریلی سے بولا کہ اگر عورت اپنے مرد کے لیے سجے اور میک اپ کرے اور اگر مرد اس کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں اندر گیا تو سیدہ نے میرے لیے، میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو انہوں نے مجھے پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی فاطمہ، بھوک لگی ہے،
کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لائے, نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لائے, نہیں آئی. پھر میں نے زور سے کہا فاطمہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے, کھانا لائے. کہتے نہیں آئی. پھر میں نے زور سے آواز دی. کہتے جب میں نے زور سے آواز دی نا تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے, جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کا لہجہ حضور کی طرح, جس کی باتیں حضور کی طرح, جس کی ناک حضور کی طرح. وہ چلے تو نبی یاد آئے, وہ بولے تو نبی یاد آئے, وہ مسکرائے تو ایسا لگے آمنہ کا لالی مسکرا رہا ہے. پوچھا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ کہ آپ جب گھر سے گئے تھے تو 3 دن کا فاقہ تھا, آج اب آئے ہیں تو کئی دن ہو گئے, بچے آپ کے بھوکے ہیں, آپ کو کھانا نہ دینے کا فاطمہ کو بڑا افسوس ہے. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ مجھے بتا دیتی تو فرمانے لگی میرے ابا نے کہا تھا کہ فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں میں دیوار کے قریب کھڑا تھا, میں دیوار سے لگتا لگتا نیچے کو بیٹھ کے رونے لگا. میں کہا فاطمہ تو میرے دل کے حال جانتی. مگر پھر فاطمہ بھی روئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ تو چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا کوئی نہیں جلا. کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچوں کی بھوک تو برداشت کر سکا تھا چونکہ تھک کے آیا تھا, مگر اسی وقت اٹھا میں نے فاطمہ کو اٹھایا, ابھی آتا ہوں. کہتے ہیں میں باغ میں گیا, میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو. اس نے کہا 1 کھجور دوں گا, 1 اگر ڈول پانی دو گے. کہتے ہیں مولا علی میں نے 3 ڈول نکالے, میں تھک گیا, مگر میں نے پھر اور ڈول نکالے. کہتے ہیں میں نکالتے مولا علی مولا کائنات فرماتے ہیں 17 نکال پایا, پورا پسینے میں بھیگ گیا. میں نے کھجوریں اپنے ہاتھ میں رکھی, میں خود بھوکا تھا, میرے بچے بھی تھے, مگر میں اپنے گھر نہیں گیا, میں حضور کی بارگاہ میں گیا. سرکار نے مجھے دیکھا, میں نے کہا حضور یہ کھجوریں حاضر ہیں. میرے حضور نے فرمایا تیرا حسن بھی بھوکا ہے, تیرا حسین بھی بھوکا ہے, اور تیری بی بی فاطمہ بھی بھوکی ہے. علی ان کے لیے نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں فاطمہ سے بھی زیادہ, حسن سے بھی زیادہ, حسین سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. علی آپ کو چاہتا ہے. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے, دعا کی اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں, تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا اے اللہ. کہتے ہیں پھر ہم حضور کے ساتھ, حضور نے کہا ایسے نہیں کھائیں گے, چل تیرے گھر چلتے ہیں. کہتے ہیں حضور میرے گھر گئے, حسن کو اٹھایا, حسین کو اٹھایا, نانوں کو دیکھ کے دونوں بچے دیکھتے جب حضور نے کھجور کی گٹھی نکالی نا, جب کھجور منہ میں دی تو حسن اچانک رونے لگے. حضور نے حسن کو پیار کیا تو فاطمہ بھی رونے لگی. فرمایا میرے آقا نے نہ میری بیٹی نہ, دنیا چھوٹی ہے, ہمارے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے, آخرت بڑی ہے میری لاڈلی, متاؤ دنیا قلیل میری بیٹی نہ. حضرت علی کہتے ہیں وہ 3 دن تھا کہ میں مزدوری کر کے کھانا اپنے گھر لایا تھا, اور فاطمہ نے پھر چکی چلائی اور پھر کھانا تیار ہو گیا. ہم کو انتظار تھا کہ آ جائے اذان کی آواز, مگر اس سے پہلے ایک جگر خراش آواز آئی. آواز یہ تھی میں مسلمان نہیں ہوں, میں غیر مسلم ہوں, میں ایک قیدی ہوں, اسیر ہوں, اور میں اس وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں, پورے مدینے میں گھومایا ہوں, مجھے کسی نے کھانا نہیں کھلایا, مگر لوگوں نے بتایا ہے ادھر چوراہے پہ کہ جا ادھر چلا جا سیدہ کے گھر, وہ نہیں دیکھتی کھلانے والے کا مذہب کیا ہے, وہ تجھ کو کھلا دے گی. کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں نبی کی بیٹی؟ اب میں غیر مسلم ہوں, مجھے کچھ دے سکتی ہے؟ 3 دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھایا, امام حسن حسین نے سب نے کھانا دے دیا. یہ اذان ہوئی تو سب یہ پانی پی کے گئے مسجد میں. جب مسجد نبی میں گئے تو میرے نبی نے اپنے نواسوں کو دیکھا, وہ ایسے کانپ رہے تھے, اللہ اکبر, کانپ رہے تھے, بالکل چہرے پیلے تھے. مولا علی حضور کو دیکھتے ہیں, نبی اب علی کی پیشانی کو چومتے ہیں, دونوں بچوں کو پیار کرتے اور کہتے اے میرے علی تو نے جو یہ ضیافت کی ہے نا اللہ کو بڑی پسند آئی ہے, خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کھلا دیتے ہیں, کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے, اللہ کو بڑی پسند آئی ہے میرے علی, یہ بڑی ضیافت تیری پسند آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ جو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں کس کو؟ مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. اللہ تعالیٰ بتاؤ فاطمہ کھلائے اور اللہ جبرائیل کو بھیج کے اس کی تعریف کرے, مگر سوال یہ ہے اے سیدہ روزے آپ نے 3 ہی کیوں رکھے, 4 کیوں نہیں رکھے؟ روزے آپ نے 2 کیوں رکھے, آپ نے 3 ہی کیوں رکھے, 2 کیوں نہیں رکھے؟ آواز آئی اس وجہ سے کہ کل کربلا کے میدان میں جب میرا بیٹا بھوکا پیاسا ہو 3 دن کا, تو دنیا کو میں بتانا چاہتی تھی اور یزید فاطمہ نے اپنے بچے کی ٹریننگ مدینے میں ہی کرا دی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. مولا علی علی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ سرکار مولا کائنات ایک پاؤں رکھتے ہیں رکاب پر گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. سمجھ میں نہیں آیا نا؟ تو یہ کرامت ہے، تو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت. مولا علی کیسے قرآن پڑھتے تھے بولو؟ فرماتے مولا علی میری شادی ہوئی، میں نے کہا فاطمہ آپ کے ابا کی برکت سے میرا قرآن ایسا ہے ایک پاؤں رکھتا ہوں رکاب پر گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا. آپ کیسا قرآن پڑھتی ہے؟ فرمانے لگی میرے سردار ابا کی برکت سے میں اپنی چکی کو رکھتی ہوں، اس کے اندر دانے ڈالتی ہوں، ایک میرا چکر چکی کا پورا نہیں ہوتا. یہ کہا فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چل کے قرآن پڑھ دے تو حیرت کی بات کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اگر یہ محرم کا مہینہ ہے، اگر شہادت کا ذکر اب نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ذکر ضروری ہے. خدا کی قسم پوری دنیا کے ناسبیوں کے لیے کربلا کا مہینہ ان کا ستیہ ناس کرنے آتا ہے. حسین، سبحان اللہ. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی مسجد کا امام کسی شرابی کے پاس بیٹھے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بولو تو صحیح. آپ کی مسجد کا امام کسی جواری کے پاس بیٹھے تو اچھا لگے گا؟ آپ برداشت کریں گے؟ ایک مسجد کا امام اگر کسی شرابی کے پاس بیٹھے تو قوم برداشت نہیں کرے گی، تو پھر حسین ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتے؟ وہ تو اماموں کے بھی امام ہیں. یہ ہلکی سی تمثیل سمجھاتی ہے. یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین اس کو تسلیم کر لیں. حسین کے یہاں سب تسلیم تھے مگر ایسا جابر ظالم نہیں جو شرابیں پیے، زنا کرے، بدکاری کرے. ایسا ظالم امام نے منع کر دیا. اس نے مدینے پہ میں لوگ بھیجے، امام نے حالات خراب دیکھے تو مدینہ چھوڑ دیا. یہ بڑا آسان سا جملہ میں نے کہہ دیا. آپ کو بتاؤں میں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. آمین کہا کرو. آمین. یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. اگر کوئی ویسے بھی دل میں کوئی بات ہو تو دعا مانگتے رہو. یہ شہادت کا ذکر ہو رہا ہو جائے گی قبول انشاءاللہ، ایمان کہتا ہے. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، میں بڑے بڑی جگہ پہ گیا ہوں، کوئی میں کسی لائق نہیں، میں بیکار انسان ہوں. کہ میری مگر ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں بڑی بڑی جگہوں پر گیا ہوں، بڑے بڑے شہر میں نے دیکھے ہیں، مگر مجھے کوئی شہر کبھی یاد نہیں آیا، کوئی جگہ نہیں یاد آئی. میں 2017 میں پہلی مرتبہ حج کو گیا تھا اور تب سے لے کے اب تک میں اس ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں، مجھ پہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ مجھے مدینہ یاد نہ آیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. حالانکہ میں 8 دن رہ گیا، میری اوقات کیا ہے، گئے تھے بس حضور پالتے تھے، بس مدینے کی شب و روز یاد آتے ہیں. دولتیں بہت ہیں مگر مدینہ، خدا کی قسم اللہ نے نہ اپنے حبیب کی طرح کوئی دوسرا نبی بنایا اور نہ مدینے کی طرح دوسرا شہر بنایا. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. زین العابدین نے کہا تھا، امام زین العابدین، ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلیجے شک ہوئے. تم خوش رہو اے ساکن شہر نبی محترم، باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم، پہنچا سلام اس روزے پر واہن نبی المحترم. امام نے مدینہ چھوڑا، بولو کیسے چھوڑا ہوگا مدینہ؟ پھر مکہ بھی چھوڑ دیا، چلے گئے کوفے کی طرف چلے، مگر پھر کربلا پہنچ گئے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس کربلا میں تھوڑی سی کربلا گئے. امام آپ کے گجرات سے ایک صاحب اٹھے تھے زمانے پہلے، ایک چرخہ تھا ان کے پاس اور کچھ کاٹن کے کپڑے تھے. لوگوں نے کہا برٹش ایمپائر کے خلاف
چلے ہو پڑھنا کبھی ان کو. برٹش ایمپائر کے خلاف آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہو. آپ کو پتا ہے کتنے جہاز ہیں ان کے پاس, کتنے فوجی ہیں ان کے پاس, کیا ان سے لڑ پاؤ گے؟ اس نے کہا ہمت تو میری بھی نہیں ہوتی تھی. پھر بات یہ, کسی دن میں نے کربلا کو یاد کیا, کربلا میں نے پڑھ لی تو میں نے دیکھا کہ 72 جو 22,000 مٹانے آئے تھے وہ ظالم کربلا میں دکھائی نہیں دیتے, مگر 72 کے خیمے اب بھی کربلا میں لگے ہوئے ہیں. 72 کے خیمے اب بھی کربلا میں. کوفے والوں نے خطوط لکھے, یزید کے بعد دوسرے جو مجرم ہیں وہ کوفے والے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے, یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس نے زمین میں اس ظالم نے فساد برپا کیا. یزید نے, کس نے؟ فتوی رضویہ شریف میں یزید نے کیا کیا؟ اور اس نے حرمین کی بے حرمتی کی. اس نے مدینہ شریف میں اپنے گھوڑے باندھے اور حضور کے منبر پر اس نے اپنے گھوڑے باندھے. 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, اور حضور کے منبر پر اس کے گھوڑوں نے لینے کی. مدینے کی لڑکیاں, مدینے کے صحابہ کی لڑکیاں, تابعین کی بیٹیاں اس نے اپنی فوج پر حلال کر دی. اور اتنی عصمت دری ہوئی کہ تقریباً 1000 لڑکیاں معاذ اللہ پریگننٹ ہوئی, حاملہ ہوئی. حضور کی بیوی سیدہ ام سلمہ کو اس کے فوجیوں نے دھکے مارے. حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول جب نکلے تو داڑھی کا ایک بھی بال نہیں تھا. کسی نے کہا کیا تم نے سنت مٹا دی؟ تو رونے لگے, نہیں میں نے نہیں مٹائی. کہا رات یزید کے فوجی گھس کے آئے تھے اور انہوں نے میری داڑھی کا ایک ایک بال کر کے نوچا ہے. کعبے پہ اس نے سنگباری کروائی, کعبے پہ اس نے پتھر پھینکوائی. اعلیٰ حضرت کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس نے اور سنے, اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن پیاسا رکھ کے اہل بیت اطہار کو اس نے شہید کیا, بھوکا رکھ کے. یزید کے بارے میں اعلیٰ لکھ رہے ہیں. کون؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ نے کہ بھائی علامہ حسن نے لکھا 3 دن پیاسا بھوکا رکھ کے شہید کروایا یزید نے. جلال الدین سیوطی نے لکھا, میں کس کے نام لوں, ساری امت نے اب تک یہی کہا تھا کہ یزید نے امام کو قتل کروایا کہ نہیں کروایا؟ حاکم کون تھا بولو؟ یزید. کون تھا بولو؟ یزید. اور اس نے شمر سے کہا تھا یا تو حسین کو قتل کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. مگر اب اس کے باوجود بھی, اتنی سب چیزوں کے بعد بھی, ایک دلی کا سر پھرا مولوی, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ مشہور ہو جائے گا, مگر اس نے اتنی گھٹیا بیان دیا. اس نے کہا یزید کا کوئی ہاتھ نہیں, کہو معاذ اللہ. اس نے کہا یزید کو خبر تک نہیں حسین کب شہید ہو گئے, اور وہ سنی ہے, اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. یہ بولی پہلے وہابیوں کی تھی, دیوبندیوں کی تھی. اس نے یہ کہا, اور جب یہ بات چلی تو اعلیٰ حضرت کا گنبد اس کی تقریر کے برابر میں لگا ہوا ہے, حالانکہ اس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی بہت کچھ پہلے بول چکا ہے وہ آدمی. میں اس سے ہی کہتا ہوں کہ تو ساری دلیلیں نہیں مانتا تو اپنی زبان کو خاموش رکھ. حسین کے بچے شہید کر دیے گئے ظالم, اور تو یہ بکواس کرتا ہے کہ یزید کو خبر تک نہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ دلیلیں نہ مانے, جب کسی بزرگ کو نہ مانے تو بولا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے, اس کا نام مولوی اشتیاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں او مولوی اشتیاق, میں اس بات پر تجھ سے مباہلے کے لیے تیار ہوں کہ تو بھی آ اور میں بھی آؤں گا. میں اپنے باپ حسین کے لیے اور تو اپنے یزید کے لیے آ, اور یہی بات کہہ کر کے میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جہاں تو چاہے, جس جگہ تو چاہے, جس مقام پر تو چاہے وہاں آگ لگا لے. میں تیرے ساتھ حسین کے نام پہ کودوں گا, جو بچ جائے گا اس کا ہی موقف ٹھیک ہوگا. حسینیت, حسینیت.
ابھی حسین کی اولادیں مری نہیں، حسین کی اولادیں، اور اہل بیت کے خلاف کہیں سے بھونکے کوئی بھونکے، ہم اس کی بکواس کو پسند نہیں کرتے۔ میں تو سے کہہ رہا ہوں، جب تو چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، چھوڑ دلیل، چھوڑ کتاب کی بات بعد میں کریں گے، آج پتہ چلے گا، حق ظاہر ہو جائے گا۔ تو نے حسین کو کہا ہے نا، بولو کتنے ایسے لوگ ہو جو حسین کے نام پہ جان دے دو گے؟ ہاتھ لا کے بتاؤ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ تجھے اپنی تعلیم پر وغیرہ وغیرہ پر جتنا بھی فخر ہے سب نکال دیں گے، ہم سب نکالیں گے تیرا، اور ہم کبھی اس طرح کی بات میں کرتا نہیں، مگر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین کی عزت پر ایسے ڈاکے ڈلیں گے تو پھر ہمیں جینے کا کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں جینے کا کوئی بھی ادھیکار، اور ہم کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم جیے کہ حسین کے بارے میں کوئی بکواس کرے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی کہ اس طرح کے لوگوں کو غور کرو کہ حسین کے خلاف یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، ہم اس طرح کی بات کرتے نہیں، مگر اتنی معاملہ خراب ہے، سارا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت کے، وہ اعلیٰ حضرت کو کیا مانے، وہ اس کو کیا پتا اعلیٰ حضرت کون ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی بات کر چکا ہے۔ تو میں اسی آدمی کے لیے یہ پیغام میں نے ریکارڈ کرا ہے کہ وہ جہاں چاہے، اور جگہ بھی اسی کی، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کسی اجازت لے تو چپکے سے کر لے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی مت کرا، چاہے تو کرا لے۔ میں الحمدللہ میرے جیسی ہزار جانیں قربان ہو جائیں حسین، الحمدللہ امام حسین پہ ہم قربان ہیں، الحمدللہ۔ ہاں تیری بکواس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جب تو دلیلیں مانتا ہی نہیں؟ تو کہتا ہے کربلا میں پانی نہیں بند کیا گیا، اس نے یہ بھی کہا پانی نہیں بند کیا گیا۔ بولو یہ تو واقعہ کربلا جھٹلا دیا نا اس نے، پھر تو یزید کو نکالا پہلے اس کے اندر سے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے پانی بند نہیں ہوا۔ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اس سب باتوں پر میں تجھے موبائلے کا چیلنج دیتا ہوں، جہاں چاہے وہاں آ جا، الحمدللہ۔ خدا کی قسم اپنی موت مرے تو کیا پتہ کہاں جائے، مگر اگر حسین کے نام پہ موت آ گئی تو جنت ہمارا نصیب ہو جائے۔ ہاں بہت زیادہ اب جینے کی کوئی خواہش وہی نہیں رہ گئی۔ بھائی انسان، مجھے کیا خواہش تھی مدینہ دیکھ لوں، بہت بار دیکھ لیا، مکہ دیکھ لوں، بغداد دیکھ لیا، اب کیا رہ گیا؟ اب تو بغداد دیکھا ہے، بغداد والے کو دیکھنا رہ گیا ہے، مدینہ دیکھا ہے، مدینے والا دیکھنا رہ گیا ہے۔ یہ بات میری آپ اس تک پہنچائے مولانا تک، ہے نا؟ اس سے کہنا ابھی سید زندہ ہے، اس سے کہنا ابھی سید زندہ ہے، سید زندہ ہے، اور تیرے جیسے سارے یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زندہ ہے، اور ہم اسی نسل سے ہیں، مر کے ہی زندہ ہوتے ہیں، ہم کبھی جی کے زندہ نہیں ہوئے۔ الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو تمہیں کیا پتا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ تو فرماتے ہیں وہ شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، کچھ آئے قدرت اور آئے صحب اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اب آگے بات کر رہا ہوں اپنی، حسین، سبحان اللہ، تقریر کر رہے ہیں امام حسین، سبحان اللہ بولو تو ذرا، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کون کر رہے ہیں؟ امام حسین تقریر کر رہے ہیں، میرے امام پاک تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے 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 میرے امام نے فرمایا یہ تمہارا خط ہے، کوفی جو ہے نا وہ کوفیوں سے نام لے کے بتاتے ہیں یہ تمہارا خط، مگر کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ یزیدی سارے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیوں پر حسینی تقریر اثر، یزیدیوں پر حسینی تقریر اثر اثر نہیں کرتی۔ اچھا حسین تقریر کیسی کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا سنو، حضور خیبر کے مقام پر گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، عورت نے اس میں ملایا زہر، جب حضور کی زبان پہ آیا تو وہ بولا مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے، زبان پہ آیا تو بولا، زبان پہ آیا تو بولا۔ علماء نے لکھا اس وجہ سے کہ نبی کا لعاب جہاں لگ جائے، بے زبان ہو تو پھر بول جائے، بے زبان ہو تو ایک بڑی
اتنی بدتمیز عورت کہتی ہے میں اتنی گندی عورت تھی، بدتمیز گالیاں دیتی تھی، لوگ مجھ سے پریشان تھے. ایک دن حضور کی بات کی طرف سے گزر کے جا رہی تھی، سرکار کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے کھانا دیں گے آپ مجھے؟ حضور نے فرمایا کھا لے. کہا نہیں اپنے منہ کا نکال کے دیجیے. حضور نے اپنے مبارک دہن کا نکال کے اس کو دیا. اس نے جب منہ میں رکھا نا، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر اس نے کبھی گالی نہیں بکی، اس نے جتنا بھی کیا اللہ کی تعریف کی. اس کی زبان بدل گئی. مجھے بتاؤ اگر گوشت پر ایک بار لعاب لگ جائے تو وہ پھر بولنے والا ہو جائے، پھر وہ حسن اور حسین کیسے بات کرتے ہوں گے جنہوں نے گھٹی میں گھٹی نہیں پی ہے، نبی کا لعاب پیا ہے. گھٹی میں گھٹی نہیں پی ہے، نبی کا لعاب پیا ہے. یہ کون حسین ہے؟ سبحان اللہ. ایک بات توجہ کرنا، ادھر دیکھو ذیشان بھائی میری طرف توجہ کرنا. ایک چیز ہے نصیب. کیا بولو؟ کیا ہے نصیب؟ نصیب کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نصیب اس کو کہتے ہیں مقدر کو ماننا فرض ہے، جو مقدر نہ مانے وہ مسلمان نہیں. جو مقدر نہ مانے، اچھا مقدر ماننا ہی پڑے گا. اگر مقدر نہیں مانو گے تو مجھے بتاؤ، میں آپ سے ایک بیسک سوال پوچھتا ہوں، اگر اپنے ہاتھ میں ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا ہوتے؟ بولو تو. سب بل گیٹس کے گھر بچے پیدا ہوتے؟ غریبوں گھر کو بچے کون پیدا ہوتے ہے نا؟ سب مالداروں گھر بچے پیدا ہوتے. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں چنتا، اس کا انتخاب، جلدی بولو بولو ذرا بولو، انتخاب اپنی مرضی سے اپنے باپ کا انتخاب نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اپنی ماں کا انتخاب نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اپنی بہن کا انتخاب نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اپنے دادا کا انتخاب نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اپنے نانا کا انتخاب نہیں کرتا، اپنی مرضی سے اپنی نانی کا انتخاب نہیں کرتا. اور اگر کسی کی نانی ٹھیک ہو تو نانا ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا نانا ٹھیک ہو تو نانی ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کا باپ ٹھیک ہو تو اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کا باپ ماں دونوں ٹھیک ہو تو بہن ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کی بہن ٹھیک ہو تو بھائی خراب نکل آتا ہے. مگر دنیا میں واحد ایسی شخصیت حسین ہے کہ جنہیں جدھر سے دیکھو لاجواب نظر آتا ہے. اسے اللہ نے بھائی دیا تو سارے جنتی جوانوں کا سردار حسن دیا، اسے بہن دی تو زینب دی، اسے ماں دی تو فاطمہ، ساری جنتی عورتوں کی سردارہ. باپ دیا علی، سارے ولیوں کا سردار، بیٹا دیا علی اصغر، علی اکبر، اور نانا دیا سارے نبیوں کا سردار. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا وہ نبیوں نانا حسین کا. امام پاک ہے، کربلا کا میدان ہے. امام نے تقریریں کی، وہ لوگ نہیں مانے. کہا یا تو جنگ یا تو بیعت، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کر لو. امام نے فرمایا میں بیعت تو نہیں کروں گا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اچھا اب توجہ کرو میری طرف دیکھو. اب جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ کیا ظلم شروع ہوا، جب جو ہے ظلم شروع ہوا تو ایک عورت ادھر سے گزر کے جا رہی تھی اپنے بچے کی شادی کے لیے، اس کو کچھ خریداری کرنی تھی. اچھا وہ گزر کے گئی تو اس نے آوازیں سنی تلواروں کی، شور کی. اس نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھ کیا تو کیا سا شور مچ رہا ہے. وہ جب میدان کی طرف گیا تو واپس آ کے رونے لگا. ماں سے کہنے لگا اماں میرا دل بہت دکھا ہے آج. کہا کیا ہوا میرے لاڈلے؟ کہا میں نے اتنا ایک خوبصورت انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے سامنے کھڑے ہوئے ایک بزرگ دیکھے، ان کا چہرہ جتنا حسین تھا میں نے اتنے حسین چہرے والا انسان کبھی نہیں دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کسی نے کہا یہ حسین ابن علی ہے، ان پر بڑا امتحان کا وقت ہے. وہ رو کے بولا امی حسین پر بڑا امتحان کا وقت ہے. اماں بولی بیٹے میرے لال میں نے آج تک تجھ سے دودھ کا بدلہ نہیں لیا، آج دودھ کا بدلہ چاہتی ہوں. دیکھ میں تیری شادی رچاؤں اور ادھر حسین کے گھر برباد ہو، ادھر حسین کے گھر کو لوٹا جائے، ادھر فاطمہ الزہرا کے کلیوں کو کچلا جائے، ادھر میں اپنے بیٹوں کی شادی کروں تو میں کیا نبی کو جواب دوں گی سیدہ کو؟ ایسا کر میرے لال چل حسین کے نام پر جان دے دے. بیٹا بھی لائق برتا اٹھ گیا، ماں کے ساتھ پہنچا. ماں اپنے حسین کے پاس جا کے بولی میں بیوہ عورت ہوں، میرے بچے کو قبول فرما لیجئے. حسین امام علی مقام نے پہلے منع کیا کہ لیکن نہیں میں بیوہ ہوں، میرا ایک ہی اولاد ہے، یہ میرے اور میرے شوہر کی بخشش کا سبب بنے گا. اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مانگ، اس نے اجازت مانگی، امام نے اجازت دے دی. ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جا میرے بیٹے، مگر جب قیامت کے دن جب تو دولہا بنا جائے اور جب تجھے فاطمہ الزہرا اپنی دعاؤں سے نوازے تو اپنی ماں کو مت بھول جانا. یہ کہہ کے ماں نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ماں جب بیٹا جب گیا تو ماں نے ایسے کر کے دعا کرنا شروع کی. ادھر ماں جو ہے دعا کر رہی، ادھر بیٹا لڑ رہا ہے. اچانک بولی اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما. ماری ہے تلوار، ظالم نے تو گردن کٹ کے بیٹے کی جھولی میں آ گئی. ماں نے اپنے بیٹے کی گردن کو اٹھایا اور کربلا کی
طرف پھینک کے یزیدیوں سے کہا او یزیدیوں یہ لو جو صرف ہم اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں وہ چیز واپس نہیں لیتے. یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا, یزید شان بھائی ہے, یہ ہمارے سادات تشریف رکھتے ہیں. یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا. حسین سے عباس کہہ رہے ہیں مجھے جانے دو, مجھے جانے دو. حسین کہہ رہے ہیں نہیں عباس نہ جاؤ, تم میری فوج کے سپہ سالار ہو. امام نے فرمایا جانے دو. نہیں, اون محمد شہید ہو گئے, عباس نہیں گئے. مگر جب سکینہ روئی تو عباس آگے بڑھ کے بولے پانی پھل لینے جانے دو, میں نے اپنی سکینہ کو روتے دیکھا ہے. اپنی بھتیجے کو جانے دو نا مجھے بھائی میرے. امام نے فرمایا لو یہ مشکیزہ, لو یہ تلوار, جاؤ. کیونکہ عباس جب چلتا تھا تو لگتا تھا علی چل رہا ہے. عباس جب بولتے تھے ایسا لگ رہا علی بول رہا ہے. عباس کی جو تلوار ہے اس کا چلانے کا انداز علی کی طرح. عباس جب میدان میں کودے تو لگے علی کی تلوار چل رہی ہے. عباس کا لہجہ علی کی طرح, عباس کا چہرہ علی کی طرح, عباس کے بازو علی کی طرح, عباس کی طاقت علی کی طرح. علی وہ کون عباس وہ قمر بنی ہاشم ہے جس کے لیے میرے مولا علی نے کہا تھا جس کی پیدائش پر اے میرے حسین میرا عباس یہ تیری وفا ہے. اور پھر علامہ یوسف نبھانی نے ایک نکتہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب امام نے یہ فرمایا کہ جس کو جانا ہو چلے جاؤ, میں چراغ بجھا رہا ہوں, تو فرمایا ایسا کرو عباس چراغ بجھا دو. عباس نے چراغ بجھا دیا. پھر امام نے کہا چراغ جلا دو. عباس نے چراغ جلا دیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہیں گیا, سب رو رہے تھے. امام نے کہا گئے نہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے ہمارے باپ دادا بدر میں چھوڑ کے اپنے نانا کو نہیں گئے تو ہم غلام آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے اے میرے آقا. امام نے مگر یہاں پر علامہ یوسف نبھانی ایک نکتہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں امام نے بولو کس سے کہا چراغ بجھاؤ؟ عباس سے. اور یہ کس سے کہا چراغ جلاؤ؟ عباس سے. کیونکہ حسین جانتے تھے اور کوئی تو جا بھی سکتا ہے مگر میرا عباس نہیں جا سکتا. میرا عباس. مگر میں کہتا ہوں عباس کو اب کیوں جانے دیا ہے؟ آپ نے کیوں جانے دیا؟ آپ نے جب اون محمد شہید ہوئے تب نہیں جانے دیا. آپ نے اس سے پہلے جنگ ہوئی تو آپ نے اس شیر کو چھوڑا کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے بھائی کو جانے کیوں نہیں دیا؟ امام نے کہا یہ میرا بھائی ہے, یہ اتنی طاقت رکھتا ہے, اللہ نے اس کو اتنی قوت و صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر میں نے اس کو صرف سے کہا کہ جاؤ دریا فرات پہ جاؤ, 22,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے دریا فرات تک جانا کسی عام آدمی کی بات بس کی بات نہیں ہے. امام نے کہا میں نے اس کو ٹارگیٹ دریا دیا تو یہ دریا تک پہنچ گیا. اگر میں نے یزیدی ٹارگیٹ بنا دیے ہوتے تو کوئی یزیدی نہیں بچتا. حیدر 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 حیدر. عباس گئے جا کے جب دریا پہ جب عباس میدان میں اترے ہیں, خدا کی قسم یزیدیوں کے بارے میں لکھا ہے یزیدی اپنے گھوڑے پیچھے وہ کر رہے تھے. ایک بھوکا پیاسا ہے اور 22,000 کا لشکر میں خوف پیدا ہو جائے تبھی تو کسی نے کہا کہ شہر کی آمد ہے, یہ رم کانپ رہا ہے. جس کی ماں کو پہلے اپنی گود اجاڑنی ہو وہ آئے. حضرت علی عباس گئے, جا کر کے دریا میں پانی بھی بھر لیا, پانی بھر کے لے کر کے چلے ہیں. مگر جب چلے ہیں اللہ اکبر تو ایک چلے ہیں اب دونوں ہاتھ. امام نے کہا میں نے اس وجہ سے اسے دریا فرات پر بھیجا ہے کہ اگر اس کے دونوں ہاتھ فری ہوئے اور اس کو کوئی فکر نہ ہوئی تو یہ بہت مارے گا. تو اللہ اکبر. مگر سنو تو ایک ہاتھ میں مشکیزہ دے دیا ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, دونوں ہاتھ وزی ہے. اور یہاں پر ٹارگیٹ واپسی میں بھی یزیدی نہیں ہے, واپسی میں سکینہ ہے. سکینہ کو پانی پلانا ہے, میری پیاسی بھتیجی ہے, سکینہ کو پانی پلانا ہے. حضرت علی عباس چلے ہیں اور جب چلے ہیں ادھر سے جب چلے ہیں تو کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. مگر چونکہ بزدل ہوتے ہیں پہلے تو انہوں نے تیر مارے اور پھر آپ کے اوپر بڑے حملے کیے. ایک آپ کا بازو کٹ گیا, آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں اس مشکیزے کو لے لیا. پھر اس کے بعد آپ کا وہ بازو بھی کٹ گیا, آپ نے اپنے دانتوں پہ لے لیا. اور جب دانتوں میں لے لیا پھر اپنا گھوڑا دوڑائے جا رہے ہیں, سکینہ کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. عباس چلتے چلے جا رہے ہیں. عباس کسی عام انسان کا نام نہیں تھا, شیر خدا کے شیر کا نام تھا. عباس چلا ہے مگر جب ان ظالموں نے تیر مارے مشکیزے پر اور جب پانی گرنے لگا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میری سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا, پانی تک نہ لا پایا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اے یزیدیہ تم نے اس فلسفے کو نہیں سمجھا کہ 22,000 سے جب کوئی لڑتا ہے 72 اگر لڑتے ہیں, تم نے نانا کو نہیں دیکھا 1,000 کو ہرانا تھا تو 312 کو
313 کو ایک ساتھ اتار دیا تھا تو انہوں نے انہیں 1000 کے چھکے چھڑا دیے تھے. سنو, حسین کو تم سے اگر جنگ لڑنی ہوتی تو ایک ایک کر کے اپنے گھر والوں کو شہید نہ کرتے. حسین آگے جاتے, سارے بھتیجے بھائی آگے پیچھے جاتے اور ایک ساتھ علی کے شہر تمہیں پھیر کر کے آ جاتے. تم کو پتا بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو جنگ لڑنی نہیں تھی. یہ جنگ تو بہانا تھا, یہ تو ظلم تھا. امام کو دکھانا تھا کہ آخر صبر کیا ہوتا ہے, امام کو دکھانا تھا کہ آخر جذبہ کیا ہوتا ہے, امام کو دکھانا تھا کہ حلم کیا ہوتا ہے. میرے امام نے عباس کی لاش کو اٹھایا, اس کے بعد میدان میں گئے ہیں حضرت قاسم. یہ قاسم کون ہے؟ یہ حسین کا, یہ حسن کا بیٹا ہے. حسن کی نشانی ہے, ایک کرتا آپ کے جسم پر ہے اور علی کا شیر نڈر ہو کے گیا ہے. اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں, اس نے جنگی لباس نہیں پہنا, اس نے زرہ نہیں پہنی, وہ لے کر کے گیا تلوار. اور کوفی کہتے ہیں کہ جب قاسم بن حسن آیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بدلی میں سے چاند نکل آیا ہو. اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا. جب باہر کو آئے 17 سال کا نوجوان تلوار ہلا کے کہتا ہے کوئی تم جو میرے مقابلے میں آئے؟ شمر بولا, ابن سعد بولا جا ارزق پہلوان سے بولا جا اور جا کے مقابلہ کر. ارزق پہلوان بولا تیرا دماغ ٹھیک ہے, اس بچے سے میرا مقابلہ کرواؤ گے؟ لوگ مجھ پہ تھوکیں گے یہ بچے سے میں لڑا تھا. میرے بیٹے کافی ہے, 4 ہے, ابھی ایک جا کے ختم کر دے گا. اس کا بیٹا غرور سے نکلا مگر آ کر کے اس نے جو ہے نا امام حسن کے بیٹے کو بہت بار کیا, مگر اسے آنے میں تو وقت لگا مگر مرنے میں وقت نہیں لگا. پھر دوسرا آیا وہ بھی مر گیا, تیسرا آیا وہ بھی کٹ گیا, چوتھا آیا وہ بھی کٹ گیا. علی کے پوتے نے ایسا دکھایا جوہر سبحان اللہ کے کاٹ کاٹ کے گرایا. اب وہ 5ویں بار ارزق پہلوان بڑا جو ہے وہ غصے میں آیا اور کہنے لگا تو مجھے جانتا نہیں ہے, میں ارزق پہلوان ہوں, 500 لوگوں سے اکیلا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تو تجھے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں, مگر تو میرے دادا علی کو ضرور جانتا ہوگا کہ میں کس کا پوتا ہوں. اور کہنے لگا ارزق تیرا تو دماغی کام نہیں کر رہا ہے, تیرا تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے. سن دیکھ تو تیرا دماغی کام نہیں کر رہا ہے, تیری تو زین کھل چکی ہے, تو گھوڑے سے نیچے گرنے والا ہے. اس نے جھکا کے جب گردن دیکھی نا تو علی کے پوتے نے پھر مہلت نہیں دی, ایسی تلوار ماری ہے گردن نیچے گری اور یہ نعرہ گونج گیا علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا. نعرے حیدری, شیر خدا, شیر خدا, شیر خدا. پھر امام کے بیٹے علی اکبر گئے. اچھا اور لاشیں جو امام نے اٹھائی تھی نا تو وہ گود میں اٹھا کے لائے تھے, مگر حضرت قاسم کو جب لائے تو نیچے گٹری بچھائی نیچے چادر, اور پھر سر اٹھا کے رکھا, پھر پاؤں اٹھا کے رکھے, پھر گٹری میں باندھا اور پھر امام لے آئے اور پھر اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے گئے. 18 سال کے تھے علی اکبر. تو یہ رو رہے تھے امام علی اکبر کہ کوئی شہید رویا نہیں, میرا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہ بابا آپ اکیلے رہ جائیں گے, اس غم میں رو رہا ہوں کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے. کہنا بیٹا نہ رو, تیری دادی فاطمہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے, اپنے پوتے کا انتظار کر رہی ہے, تیرا دادا علی تیرے لیے منتظر ہے, تیرے نانا کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے. امام نے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی, جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. پھر امام اپنے خیمے میں آئے اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین آپ نے اپنا امامہ باندھا اور جب تلوار لے کے تیار ہوئے تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا کاندھے پر, ابا مجھے جانے دو. امام نے مڑ کے دیکھا زین العابدین تھے. اور نہ میرے بیٹے, کہا باپ کوئی کیا کہے گا, بیٹا کے ہوتے ہوئے باپ شہید ہو گیا. او میرے بیٹے میرا امتحان ختم ہو رہا ہے, تیرا شروع ہو رہا ہے. میرا امتحان کربلا میں ختم ہے, تیرا پھر یہاں سے لے کے مدینے تک امتحان ہے. تجھے سب عورتوں کو خیریت سے لے کے جانا ہے. میرے بیٹے میں اپنی ساری امانتیں تجھے دے رہا ہوں, جو مجھے نانا نے دی, بابا نے دی, ساری امانتیں تجھے دے رہا ہوں. میرے بیٹے کو سمجھایا. پھر بیویوں کے پاس گئے, عورتوں کے پاس گئے. رونا مت, چیخنا مت, چلانا نہیں. اللہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سیدہ زینب نے کہا کس کے حوالے؟ کہ جس کے حوالے ہاجرہ کو ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے. امام سب چلے تو میں کہتا ہوں زینب میں نے کتنے ایئرپورٹ دیکھے ہیں اور ان ایئرپورٹ پر میں نے ایک عورتوں کو روتے دیکھا ہے. پوچھتا ہوں کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میرا بھائی سعودی جا رہا ہے, میرا بھائی غیر ملک جا رہا ہے. میں کہتا ہوں زینب آپ کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ لوگوں کی تو عورتوں کے بھائی صرف سعودی جاتے ہیں تو وہ روتی, آپ کا بیٹا آپ کا بھائی شہادت میں گیا تو آپ روئی نہیں. امام چلے
فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ امام نے جب گھوڑا دوڑایا تو سکینہ تھی، گھوڑے کو پکڑ لیا تھا، امام نے اس کو بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا، ہٹے، پھر اندر گئے۔ اچھا تھوڑی دیر تلوار چلائی، پھر وہ اپنی ذلت پر بزدلی پہ آ گئے، انہوں نے تیر مارے۔ جب پہلا تیر لگا امام کے تو واپس آئے، اور واپس آ کے بولے زینب کیا روئی تھی؟ تو اوٹ سے آواز آئی، ہاں مدینے سے لے کر آپ کے ساتھ تھی، آپ کے تیر لگائے میرے بھائی بہنوں سگی آپ کی، میری ماں کے جائے ہو تو میرے نانا کے پیارے ہو، آپ کے تیر لگائے نا تو بس حسین برداشت نہیں ہوا، فرمایا ابھی تو تیر لگائے، ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، تجھ کو صبر کرنا ہے میری بہن، نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، تجھ کو باہر نہیں نکلنا ہے۔ کاش ہم نے اپنی شادیوں میں اپنی بہنوں سے اتنا کہا ہوتا کہ حسین کے تو سینے میں تیر چبھا تھا، تو حسین نے کہا تھا کہ بہن باہر آواز نہیں آنی چاہیے، تم تو دوپٹہ دے دو اپنی بہنوں کو، تم اپنی بہنوں کو کیا دوپٹہ نہیں دے سکتے؟ کیا تم اپنی بیویوں سے نہیں کہہ سکتے سر پہ دوپٹے رکھ لو؟ امام واپس گئے ہیں، اور جب واپس گئے تو پھر تیر شروع ہوئے۔ اچھا مجھے بتاؤ 10,000 لوگ ایک ساتھ تیر مارے، ایک انسان کے جسم کا کوئی حصہ بچا ہوگا؟ جب ایک تیر آپ کے سینے میں لگا نکال رہے تھے تو پھر دوسرا تیر ماتھے کی ہڈی میں داخل ہو گیا، اس کو نکالا تو پھر اتنے تیر کے امام گھوڑے سے نیچے تشریف لانے لگے۔ جب نیچے تشریف لا رہے تھے، گر رہے تھے نیچے کو، تو آپ کے لب ہل رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ سکینہ؟ نہ، سکینہ کو یاد نہیں کیا۔ کسے یاد کیا؟ اپنی بہن زینب کو؟ نہیں، اپنے زین العابدین کو؟ نہیں، نیچے میرا امام گر رہا ہے، تو امام کے لب پہ کیا ہے؟ یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا۔ یعنی اتنے زخموں کے بعد گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے، نواسا اپنے نانا کی محبت کا حق ادا کر رہا ہے۔ اے میرے نانا کاندھوں پہ بٹھا لا، اے میرے نانا جتنا بھی پیار آپ نے اپنے نواسے سے کیا، آج اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے، کیا میں نے اپنی محبت میں کوئی کمی رکھی ہے؟ امام نیچے گرے ہیں، جب نیچے تشریف لائے ہیں امام، جب نیچے تشریف لائے گئے تو سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اوپر سے شمر نے اپنا خنجر چلانا شروع کیا ہے، نیچے سے امام کی زبان کہہ رہی ہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ادھر شکر ادا ہو رہے، ادھر ہم شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تم کیا کہتے تھے؟ تم سجدہ کرنے کے لیے کافی ہو؟ انی عالم ہو، ذرا بتاؤ تم کہتے تھے نا کہ تم سجدہ کرنے کے لیے کافی ہو، اب مجھے بتاؤ کیا تم اس سجدے کو سمجھ سکتے ہو جو حسین نے کیا ہے؟ جوان بیٹے کی لاش کو دفنانے کے بعد سجدہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھ کر کے سجدہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین۔ وہ گلوے مصطفیٰ جسے میرے نبی چومتے تھے، جسے فاطمہ الزہرا نے اپنی گود سے پالا تھا، وہ حسین جو علی کی گود میں پلا تھا، آج اس کی گردن جب کاٹی گئی ہے، اور جب کٹنے کے بعد گردن پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب یہ شور شرابہ نہیں، جب امام عالی مقام کے سارے لوگوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، ادھر دیکھے میری بہنیں اور آپ بھی، ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا تھا، اور جب سورج کے ڈوبنے کا وقت آیا تو زینب کی آواز بلند ہوئی، اے بیویو چلو نماز کی تیاری کرو۔ اہل بیت کیسے نماز پڑھو گے؟ پانی تو ہے نہیں، پانی نہیں تھا، تو پھر کیا کیا کہ وہاں پر کیا تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد پھر زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، پھر جو ہے امام زین العابدین نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، پھر سیدہ شہر بانو نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، پھر جب بیوہ مسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسی عورت ہے دنیا میں جو اس حال میں نماز پڑھ سکے؟ ارے کسی کی موت ہو جائے نمازی عورت نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، مگر یہاں ایک کی بات نہیں ہے، یہاں تو بھانجے بھتیجے بھائی سب شوہر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے
میں ادھر ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں چٹ 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 آ رہی ہے، ادھر سجدے میں فاطمہ کے گھر کی عورتیں پڑی ہیں. فرشتے کہتے ہیں ایسے کون عبادت کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی عورت ایسی عبادت کر سکتی جیسی زینب تو نے عبادت کی ہے. میں کہتا ہوں زینب اگر میرے نبی کو نواسے پر ناز ہے تو نواسی پر بھی کم ناز نہیں ہے. اگر نواسے نے امت کو سجدہ دیا ہے تو نواسی نے امت کو پردہ دیا ہے. نہ نواسے کی قربانیاں کم ہے نہ نواسی کی قربانیاں کم ہے. یہ تو ہم ہیں جو بھول گئے ان فیشن کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا والوں کے چکر میں. وہ لوگوں کربلا کوئی کیا بیان کہے گا؟ میں کہتا ہوں حسین تیری استقامت کو میں سلام کرتا ہوں. اے حسین میں تیری جرأت کو سلام کرتا ہوں. اگر تو نے اس ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی تو آج گھر گھر میں یزید ہو گیا ہوتا. حسین نے اپنی ہلکی طاقت کے ساتھ بڑی طاقت کے خلاف لڑ کے بتایا کہ اگر تیری طاقت کم ہے اور ظالم کی طاقت بڑی ہے اور اگر تو حق پر ہے تو تیرے ساتھ پھر اللہ کی طاقت ہے، تیرے ساتھ پھر اللہ کی طاقت ہے. نہ وہ مٹانے والے مٹ گئے. میں پوچھتا ہوں کس لوگوں سے، میں کن کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میں کن کے سامنے روز روتا ہوں، میں کن کے سامنے روز تقریر کرتا ہوں، میں کس لوگوں کو سمجھا رہا ہوں؟ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جو لڑکے جن کی تنہائیوں میں اب کچھ نہیں بچا ہے، ان کی راتوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی، وہ لڑکے برباد ہو گئے، ان کو موبائلوں نے برباد کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا. میں کن کے سامنے تقریر کر رہا ہوں؟ ان لڑکیوں کے سامنے جن لڑکیوں نے خدا کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا. میں کن لڑکیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں جن کے پاس فیس بک کے لیے تو ٹائم ہے مگر اپنے نبی کے اوپر قرآن جو اترا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کو ہر گھر کے گھر قرآن سے خالی ہے. اس قرآن کی عظمت اور عزت کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. اس قرآن کو امت پڑھ تک نہیں پا رہی ہے، اس کو ہم پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں. کیسے کہیں گے ہم حسین ہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ عورتیں بھی ہوگی، میں بھی ہوگا، آپ بھی ہوگے، یہ پوری دنیا ہوگی اور زینب بھی ہوگی. وہ زینب ایک ایک عورت سے نہیں پوچھے گی کہ میرے تو سر سے چادر کھینچ لی گئی تھی تب میں نے اپنے بالوں سے پردہ کیا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بتا تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اے میرے دوستو، اللہ سب کسی سے غافل نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے. وہ امیر کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ غریب کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ ناچنے والی اس عورت کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات کو قلم میں ناچ رہی ہے، اور وہ جو رات کو اپنے کمرے میں تنہائی میں مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو قلم میں جا کے مستیاں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، اور وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہا ہے. وہ کسی سے غافل نہیں. میرے بھائیوں، نہ بادشاہوں کو ماں چھوڑے، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ امیروں کو چھوڑے، نہ شہنشاہ کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے. موت سب کو آ کر کے رہے گی. اور یہ قبرستان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھ لو دنیا میں کتنے آنے والے آئے تھے، کسی کو کچھ موت نے چھوڑا نہیں. مگر یقین جان لو یہ جو دنیا ہے یہ تم کو بالکل دھوکہ ہی دینے کے لیے تیار ہے. کیسے سمجھو گے میرے بھائیوں؟ کیسے آخر کیسے وہ بات کریں کہ جو تم آپ کے دماغوں میں بات آ جائے؟ یہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ. اس سے اپنی دل کو ہٹاؤ اور توبہ کر لو. تم لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تم کوئی لڑکیوں کے پیچھے ان کے کالجوں کے پاس کھڑے ہو کر کے ان کا انتظار کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہاں، تم تو حضور سے محبت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. آؤ توبہ کر لیں. آؤ، شراب پینا یزید کا کام ہے. آؤ توبہ کرتے ہیں اسے. آؤ، شرابی جہنم میں جائے گا. آؤ بتاؤ، کوئی شراب پی کے جا رہا ہے اور اسی حال میں مر جائے، اندر شراب ہو، جب قبر میں حضور آئیں گے تو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے شراب کی حالت میں تو شرابی کسی صحیح آدمی سے نہیں مل سکتا. قبر میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ بولو. وہ سود کھانے والا کیا جواب دے گا کہ قیامت کے دن اس کا پیٹ پڑا ہوگا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، گرے گا پیٹ کے بل نیچے، پھر اٹھے گا، گر گا. پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ جو عذاب ہو رکھا ہے یہ آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ سود کھانے والا ہے جس کا پیٹ پڑا ہے. سود کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ بار بار زنا کرنے سے برا ہے. آؤ ہم توبہ کرتے ہیں. آؤ. ایک آخری روایت اور بڑے آرام سے سن لیجئے. ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، جدھر دیکھتی تھی نا بھیڑ لگ جاتی تھی. اتنی حسین تھی وہ، اس کا چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا تھا اللہ نے کہ اس نے بہت جلدی سارے امیروں کو اپنی بیٹھکوں پہ بلانا شروع کر دیا. بڑے بڑے امیر کبیر آتے تھے اس کی بیٹھک. اس نے پھر کیا کیا، بڑا محل بنا لیا، بڑا ایک دروازہ بنا لیا، اس میں دلہن بن کے بیٹھتی تھی. دن میں وہ نوٹ کرتی تھی، مطلب ایک پروفیشن اس نے زبردست قسم کا کر لیا، دھندا معاذ اللہ پورا کرنا شروع کر دیا. اور پہلے لکھتی تھی فلاں دن آنا، ڈیٹ دیتی تھی فلاں دن آنا. اتنی خوبصورت تھی. ایک دن ایک بڑا ہی نیک آدمی دور سے گزر رہا تھا، اللہ کا ولی، نیک انسان. سمجھو بات کو. نکل کے جا رہا ہے، اس نے جب اس میں نظر ڈالی، نظر چلی گئی، مگر نظر پھر ہٹی نہیں.
دل میں اثر کر گئی. 1 مہینے لگاتار روتا رہا, اے اللہ اس عورت کا خیال نکل جائے. مگر نکلا ہی نہیں. آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں, اس عورت کا خیال نکل جائے. مجھے دل پسانی فرماتے ہیں, یہ جو زنا ہے نا, اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور زنا اس اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور یہ شرم کتنا برا کام ہے زنا, اتنا برا کام ہے. اللہ کے رسول فرماتے, اللہ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. زنا کتنا برا کام ہے. اور زنا کے قریب گندی ویڈیو لے کے جاتی ہیں. اپنے موبائلوں میں لاک لگانے والوں, اپنی نیتوں میں لاک لگاؤ. موبائل میں لاک لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آؤ کتنا بھی فنگر لاک لگا لو, تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. اے نوجوانوں, میں نے دیکھا ہے میرا دل جب زیادہ سخت ہوتا ہے تو میں کسی جگہ نہیں جاتا, میں جاتا ہوں پوسٹ مارٹم ہاؤس. ہاں, میرا دل جب ایسے کام کرنا بند کر دیتا ہے تقریر میں, تو میں جاتا ہوں پوسٹ مارٹم ہاؤس. اور وہاں میں جوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں, عورتوں کو دیکھتا ہوں, خودکشی کرنے والی عورتیں, وہ بالکل برہنہ پڑی ہیں اور انہیں غیر آدمی چیر رہا ہے. ہاں, اور وہ نوجوان جو بڑا تکبر کرتے تھے, وہ مالدار, ان کی لاشیں پڑی ہیں. کہاں پہ؟ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں. اور چیرنے والا کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. حضور فرماتے ہیں جب مردہ ہاتھ پکڑتا ہے نا تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا. مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا, کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی. یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے تکلیف ہوتی ہے تو جب شراب پی کے چیرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اے میرے دوستو, وہ 1 مہینے لگاتار, مگر اس کے دل سے اس لڑکی کا خیال نہیں کیا. اس کے نین دل میں بیٹھ گئے, دل میں سما گئی. اس نے کیا کیا کہ وہ اس کو اپنا زمین بیچی, اس لڑکی کے پاس گیا, کہنے لگا یہ پیسے لے لو اور مجھے بتاؤ کون سے دینا نا. اس نے فلاں دینا نا, فلاں. ٹھیک ہے. وہ گیا, اس کے قریب گیا, اس نے اس کے ہاتھ قریب کیا. وہ دلہن بن کے بیٹھی تھی, بڑا عطر لگا ہوا تھا. یہ جوان, وہ خوبصورت حسینہ. یہ قریب گیا, اس کے جذبات بھی قابو میں نہیں ہے, مگر جب قریب گیا نا اس سے بات کرنے لگا. بستر پہ بیٹھا, اس نے اس کا ہاتھ, اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا نا تو اس سے ہاتھ کانپنے لگا. پیچھے کو ہٹا اور بولا میں جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ تو نے پیسے دیے ہیں, تو کیسے جا رہا ہے؟ کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ طبیعت تو بگڑنے والوں کی یہاں ٹھیک ہوتی ہے, صحیح بتا. کہ صحیح بتاؤں؟ کہاں. رونے لگا. کرنا پوچھ, کرنا بتا. کہ رونے لگا. بتاؤں؟ ہاں. کا بات یہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی میرا رب دیکھتا ہے, اور جب میں تیرا ہاتھ پکڑ رہا ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے. بس اور کوئی بات نہیں. یہ کہہ کے روتا میں نکل گیا. عورت بولی مالک, مگر اس کے دل میں بیج بو گیا توبہ کا. ایک دن آیا تو ہاتھ تک نہیں لگایا اور چلا گیا. اور میں تو ہمیشہ کی گنہگار ہوں, میرا کیا ہوگا؟ کسی نے کہا موسیٰ تقریر کر رہے ہیں فلاں جگہ چلی جا. وہ گئی, اس نے آواز دلوائی موسیٰ کو. اب سنو, موسیٰ ایسے تقریر میں کر رہے. اب میرے جیسا کوئی بے وقوف آیا, کہنے لگا فلاں عورت آپ کو بلا رہی ہے. اور موسیٰ تو غصے میں آ گیا, بھگاؤ اسے. اب ایسے کون مانے گا ایسی بدنام عورت کو, بھگاؤ اسے. اب وہ چلی گئی, دروازہ بند کر لیا. بولی مالک تیرے موسیٰ نے تو بھگا دیا, مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان بھی خدا کا. زمانگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی کی بات سے باہر نکل کے, اور راتوں کے گناہ کر کے جوانیوں میں بھول جانے والوں. اللہ کے یہاں کچھ بھولا نہیں جاتا. تمہارا رب بھولنے سے پاک ہے. تمہاری ہر رات لکھی ہے, ہر دن لکھا ہے, تمہاری آنکھیں لکھی ہیں. یہ تمہاری آنکھیں, میری آنکھیں, سب امتحان ہے. یہ ہمارے خلاف جواب دیں گی. اللہ اکبر کہنے لگی مالک, وہ میں مالک مجھے معاف کر دے, موسیٰ نے بھگا دیا, تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ اگر میرے جیسی کوئی گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی ایسی روئی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. کہنے لگی مالک دروازہ تو نہیں کھولوں گی, کوئی گاہک ہوگا, مگر دروازے پہ شدت سے دستک ہوئی تو اس نے ڈر کے جب کھولا نا, دل دھڑک رہا تھا, تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگی آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. موسیٰ بولے مجھے کیا خبر تھی, ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے میرے سامنے رو رہی تھی نا, اس کے آنسوؤں سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے. ہمیشہ کی گنہگار. وہ کہتا ہے محبوب آپ کہو اپنی امت کے لوگوں سے, انہوں نے چاہے کتنے گناہ کیے, بس اتنا رو لے, اتنا کہ ان کے آنکھوں کے آنسو گر کے ان کے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ لوگ تجھے قبروں میں ڈال جائیں گے. اے نوجوان نا میرے بھائی واپس آ جا,
نہیں نہ یہ تیری چیزیں اچھی نہیں ہیں. ایک بار سجدے کے مزے لے کے دیکھ. تو نے بائک کے مزے لیے ہیں, کار کے مزے لیے ہیں, تو نے بڑے شاپنگ مال کے مزے لیے ہیں, تو نے بڑی سیاحی کی ہے. میرے دوست ایک بار سجدے میں ایک بار رو کے دیکھ. یہ مزہ لگ گیا تو پھر کوئی مزہ تجھے اچھا نہیں لگے گا, اور کہیں روگا ذلیل. عورت بولی موسیٰ اللہ نے معاف کر دیا. کہاں اس نے معاف, اتنی بڑی گنہگار اتنی جلدی, کہاں وہ ایسے ہی معاف کرنے والا ہے. جب موسیٰ نے ایسا کہا تو بولی میں اسی آدمی کے پاس جا رہی ہوں جس کی وجہ سے توبہ اللہ نے مجھے توفیق دی. اس کے پاس گئی, 2 مہینے ملا, وہ اسے دیکھ کے ہی ایک دم مر گیا, انتقال ہو گیا, دل کا دوڑا, اے اللہ پھر آ گئی, پھر بے ہوش ہو گیا, مر گیا. اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی اس کی, اللہ نے اس کو 7 بیٹے دیے اور 7 اس کے بچے اللہ کے ولی بنے. ہر برائی کا نام یزیدیت ہے, ہر اچھائی کا نام حسینیت ہے. آؤ ان سارے کاموں سے توبہ کر لیں جس کو روکنے کے لیے امام نے اپنی شہادت دی تھی. ذرا ہاتھ اٹھا کے پورے مجمع بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. پورے نوجوان کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے, صرف داڑھی رکھانے والے, سوچ سمجھ کے. چلو باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جائیں. داڑھی رکھانے والے یہاں آئے.